جیسے ہی میں نے یہ ویلاگ ختم کیا اور میں نے سوشل میڈیا لگایا تو معلوم ہوا کہ ایک بہت بڑا ہی افسوسناک حادثہ ہوا ہے ہندوستان کے اندر، کہ اس کا ایک طیارہ جو ہے وہ ٹیک آف کرنے کے بعد کریش کر گیا اور 200 سے زیادہ لوگ اس میں جو ہے وہ ہلاک ہو گئے۔ ہمیں بڑا افسوس ہے اس بات کا، اور کہیں بھی دنیا میں ایسا حادثہ ہو تو ہر انسان کے لیے وہ بڑا افسوسناک ہوتا ہے۔ ہندوستان کہیں یہ نہ ہو کہ اب اس کا بھی ISI پہ الزام لگا دیں، کیونکہ ہم سب نے، حکومت نے بھی اور ہم سب نے اس کا افسوس کیا ہے اور کرنا بھی چاہیے، اور ہماری ساری ہمدردیاں ان خاندانوں کے ساتھ ہیں جن کے لوگ ان سے بچھڑ گئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو میرا سلام، بہت بہت شکریہ جو ہمارا چینل سبسکرائب کیا جن لوگوں نے، ان کا شکریہ ادا کروں۔ آج میرا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ میں ویلاگ کروں یا کوئی بات کی جائے، کیونکہ ابھی ایک دو ویلاگ جو ہے اوپر نیچے آئے ہیں اور جو زیادہ تر باتیں تھیں میں نے اس میں کور کر لی تھی۔ آج صبح بڑا مزہ آیا اور میں وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ میجر گلاب ارایا جو کہ بہت پھدکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر انڈیا کے اندر، اور یہ وہی شخص ہے جس نے اس 4 دن کی جنگ کے دوران جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بھی الو بنایا اور پورے ہندوستان کو بھی الو بنایا، اور بعد میں معافی بھی مانگ لی، اور معافی مانگنے کے بعد شرمندہ بھی ہو گیا۔ لازمی بات ہے شرمندہ ہونا تھا۔ آج صبح میں نے کہا دیکھوں کہ اب کیا حال ہے میجر صاحب کا، پتہ نہیں میجر صاحب نے میجری تک کیسے پہنچے اور پھر فوج سے کیوں نکال دیا گیا ان کو، یا کوئی اور وجہ ہوئی، خیر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہہ رہے تھے کہ میں نے ہندوستان کے سوشل میڈیا پہ دیکھا، اور ہندوستان کے سوشل میڈیا نے جو باتیں کی ہیں اس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ چائنا کا سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا کے عوام یہ کہہ رہے ہیں چائنا سے، یعنی یہ وہ ملک ہے جہاں پر فیس بک بھی ان کی اپنی ہے، ٹویٹر بھی ان کا اپنا ہے، اور واٹس ایپ بھی ان کا اپنا طریقہ کار سے ہے، اور سوشل میڈیا کے اوپر کوئی اس قسم کی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے جو کہ اپنی حکومت کے خلاف ہو۔ جیسے کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ اندرون ملک تو نہیں، پہلے اندرون ملک بھی تھے، اب بیرون ملک بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بہت سے ایسے تھے جن کو جنگ ہضم نہیں ہوئی، وہ بھی اس میجر گلاب ارایا کی طرح ہی ہیں کہ ان کو بھی ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا، ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا، ان کے پیڑ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگا کہ آپ یہ J-35 طیارے جو ہیں، جو اسٹیلتھ طیارے ہیں، 5th جنریشن طیارے ہیں، یہ پاکستان کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کو تو آپ 50% ڈسکاؤنٹ پہ دے رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ تو ابھی یہ طیارے اپنی PL جو ان کی اپنی پیپلز لبریشن آرمی ہے، ایئر فورس ہے، اس کو نہیں دیے، تو آپ یہ پاکستان کو کیسے دے رہے ہیں؟ اور ابھی تک تو یہ ہم نے ان کو ٹرائل بھی نہیں کیا ان کا، آپ نے تو پاکستان کو کیسے دے رہے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ چائنا نے نا تبت کے محاذ پر کوئی 150 کلومیٹر اپنا لائن آف کنٹرول جو ان کی ہے تبت اور چائنا اور ہندوستان کی، وہاں پر J-20 طیارے جو ہے وہ کھڑے کیے ہوئے ہیں جو کہ J-10C سے بہت بہتر ہیں۔ تو کہنے لگا کہ جب آپ نے وہ طیارے نہیں کیے اور J-20 آپ نے کیے ہوئے ہیں، ٹیسٹ کیے ہوئے ہیں اور ہندوستان کے بارڈر کے پاس کھڑے، تو یہ کیوں نہیں آپ دے دیتے پاکستان کو؟ اور دوسرا اس نے کہا کہ چائنا کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے پیسے یہ آپ کس طرح یہ پاکستان کو دے رہے ہیں؟ کہ پاکستان تو ایک غریب قوم ہے، پاکستان تو پیسے واپس بھی نہیں کر سکے گا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی میں اگلے اس پہ آتا ہوں، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا کے JF-10C اور PL-15 کی جو اس جنگ کے دوران دنیا کے اندر جو معلوم ہوا ہے، وہ تو آپ بلینز بھی خرچ کر دیتے، آپ کتنے 6th جنریشن طیارے بھی بنا رہے تھے، کسی کو پتہ نہیں لگنا تھا کہ کیا آپ کے پاس۔
تو پاکستان نے یہ ثابت کر کے چائنا کو بلینز آف ڈالرز کا فائدہ پہنچا دیا کہ ان کے تو شیئر جو ہے اس فیکٹری کے جو بناتی ہے JF-10C اور JF-10 بناتی ہے وہ تو اس کے شیئر تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے اور رفیل کے شیئر کہاں سے کہاں آ گئے نیچے. یہ ساری دنیا کو پتہ ہے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا وجوہات ہیں اس کی اور کیا وجوہات نہیں ہیں. پھر ساتھ ساتھ ہی کہنے لگا کہ PL-17 اب یہ PL-15 سے ایک قدم آگے ہے, یہ بھی آپ دے رہے ہیں پاکستان کو, تو یہ کیوں دے رہے ہیں پاکستان کو؟ مطلب ایسے تھا کہ جیسے ایک بچہ جس سے کوئی چیز چھین لی جائے نا تو جس طرح رو رہا ہوتا ہے وہ, تو اور رو کے نا اپنے والدین کو پکار رہا ہوتا ہے کہ جی اب کے مار تو پھر میں دیکھوں گا, تو یا دوستوں کہہ رہا ہوتا ہے اب کے مار میں پھر دیکھوں گا, تو اور ساتھ میں روتا جاتا ہے. یہ بھی اس کا یہی حال ہے ان کا کہ یہ بھی روتے جا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. اب جو پاکستان کو کس لیے دے رہے ہیں, وہ پاکستان کو اس لیے دے رہے ہیں کہ JF-10 جو تھنڈر ہے وہ کامرا میں پاکستان ایئر فورس اور چائنا کی ایئر فورس نے مل کر بنایا, اور اس میں پاکستان نے جو ویلیو ایڈیشن کی اس سے چائنا کو بھی بہت فائدہ ہوا, اس سے پاکستان کو بھی بہت فائدہ ہوا, اور اس سے ہندوستان کے منہ پہ جو تماچا لگا بھی اس کے تو میں ذکر ہی نہ کروں تو بہت بہتر ہے. تو اس طرح کے رونا یہ پورا ہندوستان رو رہا ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ یہ جو 50% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دے رہا ہے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ 100% ڈسکاؤنٹ بھی دیں اور اوپر سے بھی پیسے دیں, تب بھی جو چائنا کا فائدہ ہو رہا ہے پاکستان کی دوستی کے ساتھ اور پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے چائنا کی دوستی کے ساتھ, اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہے. جس طرح کہ ہمارے لیڈرز نے کہا تھا کہ our friendship is higher than the mountains of Himalaya and deeper than the ocean, the deepest of the ocean and sweeter than honey. If you put the entire world together, it is more sweet than that. تو یہ ہے پاکستان چائنا کی دوستی جو ہے. اب 2025 کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کو یہ تیارے دے رہے ہیں, ابھی تو تیار بھی نہیں ہوئے پوری طرح سے, اور ابھی ہم نے ٹیسٹ ہی نہیں کیا آپ نے, تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ اور یہ آپ کا سوشل میڈیا, پھر سوشل میڈیا کے اوپر بتا بھی دیا کہ یہ سوشل میڈیا نے کوٹ کیا, اور میں لکھ کر دے سکتا ہوں, کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا بنایا گیا یہ جھوٹا سوشل میڈیا ہندوستان کے اندر ہی تیار کیا. شاید میجر گراو نے خود اس سوشل میڈیا کو بنا دیا اور اس کے اوپر ایک چائنا کے کسی کی طرف سے یہ ڈال دی خبر کہ یہ اس طرح سے ہے. تو اور ہمیں J-20 دیں یا J-35 دیں جو کہ اسٹیلتھ طیارہ ہے, 5th جنریشن طیارہ ہے, بھائی آپ کو اس سے کیا, آپ اپنا کام کریں. آپ کے منہ پر نہ صرف پاکستان نے چپیڑ ماری ہے, فرانس نے بھی چپیڑ مار دی, اور فرانس نے کہہ دیا جی کہ ہم تو اب آپ کو شاید رفیل طیارے دیں گے بھی نہیں. پہلے آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر بتائیں کہ کتنے طیارے ہمارے گرے ہیں, کیسے گرے ہیں, کیوں گرے ہیں, کیا وہ ہمارے جہاز میں خرابی تھی, آپ کے پائلٹ کو اڑانا نہیں آ رہا تھا, کیا وجہ تھی وہ؟ تو اب ان کے جے شنکر صاحب جو ہے وہ فرانس پہنچے ہوئے منت سماجت کرنے کے لیے کہ ہمارا یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم نہ کریں اور ہمارے اس معاہدے کو جو ہے آپ برقرار رکھیں. تو یہ حال ہے اس وقت ہندوستان کا, اور تڑپ رہا ہے میجر گراو رایا جو دھمکیاں دیا کرتا تھا, جو بڑکیں مارا کرتا تھا, آج وہ مسکین بنا ہوا. اچھا, اور جو میجر صاحب کو اور میرے خیال میں ساری ہندوستان کو تکلیف ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو امریکہ میں ان کے آرمی ڈے پر پریڈ کے لیے کیوں بلایا گیا. اس پہ تو ان کی جو ہے نا وہ جان ہی نکل گئی. وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے صلح کیوں کروائی, کیسے ہندوستان اور پاکستان کو برابر لا کر کھڑا کر دیا, کیسے وہ ان کے اسٹریٹجک پارٹنر تھے اور اب انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی پاکستان جو ہے بہت اچھا ٹریڈ پارٹنر ہمارا بن سکتا ہے, پاکستان کے لوگ بڑے ذہین ہیں, پاکستان کی لیڈرشپ بڑی ذہین ہے. اور مودی کی خاموشی اور اجیت دوول کی خاموشی اور جے شنکر کی خاموشی کے بارے میں بھی اس نے ذکر کیا. اس نے کہا یہ لوگ خاموش ہیں کیونکہ ان کو شاید کوئی اندر کی بات پتہ ہے جو کہ وہ بتا نہیں رہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو یہ بات کر رہا ہے پاکستان ہندوستان کو برابر کھڑا کرنے کی, اور جو
پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو وہاں بلایا گیا، اور ایسے موقع پہ بلایا گیا جیسے میں اس کا کوئی پریسیڈنس میرا نہیں خیال کہ کوئی ہے، ویسے وہ چیک کر لیں گے. اور کیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان جو ہے وہ اور ہندوستان دونوں ہمارے لیے برابر ہیں، اور دونوں ہمارے لیے جو ہے وہ یکساں ہیں، اور ہم دونوں کے ساتھ برابر کے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر کو، ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹریٹجک پارٹنر کو مار پڑنے کے بعد، اس کی جو فضائیہ تھی تہس نہس ہونے کے بعد، اس کے جو ڈیفنس سسٹم تھا اس کو برباد کرنے کے بعد، تو امریکہ کیا مطلب ساری دنیا سوچ رہی ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہوا کیا. تو خاموشی کا مقصد تو ایک ہی ہو سکتا ہے کہ انہیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا اور کہیں کیا. تو ادھر ڈونلڈ ٹرمپ نے لڑائی کیوں رکوائی، پاکستان انڈیا کو برابر کیوں کر دیا، تو ہماری لیڈرشپ کو کیوں کہا کہ پاکستان ہیز گریٹ لیڈرشپ. اور پھر وہ آ جاتے ہیں اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ عاصم منیر کو بلایا گیا تو 1982 میں جنرل ضیاء الحق کو بھی بلایا گیا تھا، اور پھر وہ آ کے نا تو ضیاء الحق شہید کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے. اس نے کہا یہ جو تھے انہوں نے پاکستان کی فوج کے اندر شراب بند کروائی، انہوں نے جو فوجی تھے ان کو داڑیاں رکھنے کی اجازت دی، اور انہوں نے جو ہے وہ پاک افواج کو، جس پہ ہمیں آج بھی فخر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ فخر نہیں کر سکتے، کہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ کا موٹو دیا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں میجر صاحب کہ یہی وہ موٹو تھا جس نے وہ جذبہ دیا ہوا ہے مسلمانوں کو، ہماری فوج کو، جس کے لیے وہ اپنی جانیں قربانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ نے جب بھی کوشش کی آپ کو الٹا گلے پڑ گئی آپ کی جو بڑائی تھی. تو ابھی میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر. اور پھر اس نے کہا جی وہ 1982 میں، اس لیے کہ 1979 میں جب روس نے حملہ کیا تو امریکہ چاہتا تھا کہ وہ افغانستان میں روس کا ویٹ نہ بنائے. میں بتانا چاہتا ہوں بچو جی کہ 2 سال تو امریکہ کو ہوش ہی نہیں تھا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. جب امریکہ نے دیکھ لیا کہ اب روس کی جو ہے وہ پٹائی شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے چھلانگ لگائی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو 1979 اور 1981 کے دوران پاکستان کی سپورٹ کرتے رہے، اور زیادہ تر وہ OIC کے ممالک تھے، 2 کے علاوہ. اب میں ان 2 کا نام بھی نہیں لینا چاہتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا. تو اور یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میجر صاحب کو کہ اگر وہ میری بات سن لیں اور ان تک پہنچ جائیں کہ جنرل ضیاء الحق تو وہاں پھولے نہیں سما رہے تھے کہ رونلڈ ریگن نے ان کی تعریف کی، لیکن اس سے زیادہ جنرل ضیاء الحق پھولے نہیں سما رہے تھے جب 1986 کے اینڈ میں آپ نے براس ٹیک کی ایکسرسائز شروع کی، اور 87 کے شروع میں جب جنرل ضیاء الحق بغیر ہندوستان کی قیادت کو بتائے کرکٹ میچ دیکھنے پہنچ گئے. اور وہ دن تھا جس کے لیے 1979 سے لے کے 1984 تک پاکستان نے خاموشی کے ساتھ وہ چیز بنا لی جس کے بننے کے بعد ہندوستان کی دم پر ایسا پاؤں رکھا ہے کہ وہ جتنا بھی چیخ لیں وہ کم ہے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا جو 1987 میں انہوں نے ہندوستان کی قیادت کو جا کر بتایا نا، مزہ اس وقت ہے، اس وقت پھولے نہیں سما رہے تھے کہ ایک طرف 10 لاکھ فوج لگی ہوئی تھی، دوسری طرف دوسرے بارڈر پہ ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر روس کھڑا ہوا تھا، اور تیسری طرف سے ہندوستان جو براس ٹیک کر کے پاکستان کو توڑنا چاہ رہا تھا. تو ایک دن کا سفر جو میچ دیکھنے میں زیادہ خرچ ہوا، اور 5 منٹ کی گفتگو، شاید 5 منٹ سے بھی کم ہوگی، جس میں ہندوستان کو، راجیو گاندھی کو باور کروایا گیا کہ بچو جو چیز تمہارے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہے. دیٹ واز دی اینڈ آف اٹ. یہ تھی وہ جنرل ضیاء الحق شہید کی حکمت عملی جس سے پاکستان ناقابل تسخیر بنا، پاکستان کا ایٹمی پروگرام پایا تکمیل تک پہنچا. اسی دوران وہ چاگی کے ٹنل بنے، اور پھر 1998 میں جب دھماکہ ہوا اس سے پہلے ہی ہندوستان کو تو پتہ لگ گیا تھا کہ جی اب ہم جارحیت نہیں کر سکتے، اور 48 گھنٹے کے اندر اندر جناب راجیو گاندھی نے اپنی فوجیں ایسے واپس بلائیں کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کسی ایسی فوج کی دوڑے واپسی کی طرف لگی ہوگی یا اس طرح سے. تو
اب رہ گئی باقی جنرل آصف منیر کی بات. بیچ میں تھوڑا سا ذکر انہوں نے کیا جنرل مشرف کا بھی. جنرل مشرف نے بھی پاکستان کا اس کے باوجود کہ ان دنوں میں ہمارے 80,000 لوگ شہید ہوئے اور ہمیں پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. 150 بلین ڈالرز کا ہمیں اکنامک نقصان ہوا, لیکن اس کے باوجود جنرل مشرف نے بھی 2 ٹوک الفاظ میں ہندوستان کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر چاہتے ہو تو آ جاؤ, لڑنا چاہتے ہو تو آ جاؤ, لڑ کے دیکھ لو کہ کیا کرو گے. تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب خاموش کیوں ہیں, مودی صاحب کیوں خاموش ہیں, جے شنکر کیوں خاموش ہے, اجیت دوول کیوں خاموش ہے. اجیت دوول تو لگا ہوا ہے پاکستان کے اندر پراکسیز کو دوبارہ سے زندہ کرنے کے لیے, لیکن خاموش اس لیے ہے کہ جے ایف جس وقت تھنڈر 35 اسٹیلتھ طیارے آ گئے, اس کے بعد ایک نیا سیناریو پیدا ہو جائے گا پوری اس خطے کے اندر, نہ اس خطے کے اندر پر پوری دنیا کے اندر. اور دیکھیں امریکہ آپ کو F-16 بھی نہیں دے رہا تھا, F-35 بھی نہیں دے رہا آپ کو, کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کو مار پڑے گی. اور پھر میجر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے وہ چائنا کا طیارہ جو دے رہے ہیں پاکستان کو گرا دیا تو پاکستان کا کیا بنے گا. پہلے اپنے طیارے تو تسلیم کر لو کہ کتنے گرے ہیں, 6 گرے ہیں, 7 گرے ہیں, 5 گرے ہیں, کتنے رفیل گرے ہیں. کیوں جو ہے وہ فرانس جو ہے پریشان ہے, کیوں پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان کر رہی ہے. الحمدللہ یہ اسی ایمان تقویٰ جہاد فی سبیل اللہ کی برکت ہے جس سے آپ کو بہت تکلیف ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ.